الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ صدق اللہ العلی العظیم۔ برادر محترم منعم ظفر خان صاحب، امیر جماعت اسلامی کراچی، میری بہت ہی قابل احترام ذمہ داران جماعت اسلامی حلقہ خواتین، ذمہ داران جماعت اسلامی کراچی اضلاع، اور آج اس زبردست غزہ ملین مارچ میں شریک میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، میری عزت ماں، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، کراچی نے ایک مرتبہ پھر یہ ثابت کیا ہے کہ اہل کراچی کے دل غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ اور ان کے بچوں کے ساتھ اور مزاحمت کاروں کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ کراچی عالم اسلام کا سب سے بڑا شہر ہے۔ اس شہر کے بے شمار مسائل ہیں، بے شمار مشکلات ہیں، اور ان مسائل اور مشکلات کے باوجود یہ شہر ایک زندہ شہر بن کر دنیا کے سامنے آتا ہے، اپنے وجود کا احساس دلاتا ہے، اور اس کے رہنے والوں کے حق میں جو بھی جد و جہد ہوتی ہے اس میں بھرپور طریقے سے اپنا تعاون پیش کرتا ہے۔ لیکن جب معاملہ امت کا ہو، مسجد اقصیٰ کا ہو، کشمیر کا ہو، عالم اسلام کا ہو، تو یہ شہر اپنی تمام تر چیزوں کو بھول کر امت کے ساتھ، انسانیت کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ اور یہی اس شہر کی خوبصورتی ہے کہ ہم سب مل کر اس حق کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے ہمیں دیا گیا ہے۔ اہل فلسطین اس وقت جس طرح کے حالات کا شکار ہیں، پوری دنیا میں الحمدللہ ایک لہر تو بن گئی ہے۔ پوری دنیا کے نوجوان فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں۔ خود مغربی اقوام میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنے ضمیر کے مطابق اپنی ہی ریاستوں کے خلاف مزاحمت کر رہے ہیں اور احتجاج کر رہے ہیں۔ اس لیے اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ 40,000 سے زائد فلسطینیوں کو جس طرح بے دردی سے قتل کیا گیا ہے، اسرائیل ایک درندہ بن کر انسانیت کی تذلیل کر رہا ہے، اور پناہ گزین کیمپوں پہ بھی جس طرح وہ میزائل برسا رہا ہے اور جس طرح وہاں پر آگ لگا رہا ہے، انسانوں کو جھلسا رہا ہے، شاید تاریخ میں اس طرح کی مثالیں بہت کم ہوں گی۔ اور اسرائیل کو یہ طاقت امریکہ فراہم کر رہا ہے، جو بائیڈن فراہم کر رہا ہے۔ اور ایسے موقع پر کہ جب پوری دنیا میں یہ شور ہے کہ جنگ بندی ہونی چاہیے، تو اس وقت بھی امریکہ بلینز آف ڈالر کی فوجی امداد اسرائیل کو فراہم کر رہا ہے۔ یہ امریکہ کی منافقت ہے اور یہ اس کا دہشت گردانہ مزاج ہے، اس لیے کہ یہ امریکہ یہ تو خود کروڑوں رینڈ انڈین کی لاشوں پر تعمیر ہوا ہے۔ یہ وہ امریکہ ہے جس نے بالکل ٹھیک کہا منعم بھائی نے کہ لمحوں میں ہیروشیما اور ناگاساکی میں لاکھوں انسانوں کو جلا کر خاک کر دیا تھا۔ اس نے ویتنام پر لشکر کشی کی، اس نے عراق میں انسانیت کا خون بہایا، اس نے افغانستان میں انسانوں کو قتل کیا۔ پوری دنیا میں حکومتوں کو یہ ٹوپل کرنے میں اپنا کردار ادا کرتا ہے، اس کی پراکسیز ہوتی ہیں۔ انسانیت کا دشمن یہ امریکہ ہے، دہشت گرد ملک بنا ہوا ہے۔ اپنی ہی عوام کی بات اس کا حکمران طبقہ نہیں سنتا ہے۔ لوگ وائٹ ہاؤس پر احتجاج کرتے ہیں، لوگ واشنگٹن میں آج بھی احتجاج کر رہے ہیں۔ جس طرح آج آپ نے ملین مارچ کیا ہے، دنیا میں بے شمار شہروں میں اس وقت ملین مارچ ہو رہے ہیں، لیکن امریکہ اسرائیل کا پشتیبان بنا ہوا ہے، اور چند دنوں میں ایک بیان دے دیتا ہے کہ جنگ بندی ہونی چاہیے، لیکن عملاً اسرائیل کی مدد ختم نہیں کرتا۔ اس لیے ہم نے دیکھا ہے کہ فلسطینیوں کے اس خون کے نتیجے میں، اس قربانی کے نتیجے میں، یہ جو دہشت گردی ہے، جو ریاستی دہشت گردی ہے،
یہ مغربی اقوام کی جو مملکتوں کی دہشت گردی ہے وہ پوری دنیا کے سامنے عیاں ہو گئی ہے، اور اب لوگوں کے سامنے کوئی پردہ نہیں رہا۔ پہلے امریکی ریاستیں میڈیا پہ کنٹرول کر کے اور کسی طرح الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا پہ قدغن لگا کے اپنی لابی کے ذریعے سے اپنے عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکتے تھے، جھوٹ بولتے تھے، خوف دلاتے تھے، کبھی اسلاموفوبیا میں مبتلا کرتے تھے، کبھی کسی اور ملک سے خوف دلاتے تھے، اور اس کے نتیجے میں اپنی دہشت گردی کی کارروائیاں اور اپنے سامراجی عزائم کو پورا کرتے تھے۔ سوشل میڈیا کی دودھاری تلوار نے ان سب کو ایکسپوز کر دیا ہے، اور اس کے نتیجے میں خود امریکی عوام امریکی حکمرانوں کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ سب کچھ کیسے ہوا ہے؟ یہ سب کچھ اس لیے ہوا ہے کہ حماس نے جرأت کا مظاہرہ کیا۔ حماس کی کیا طاقت ہے اسرائیل کے مقابلے میں؟ 1 کا تناسب بھی نہیں ہے۔ اسرائیل کو امریکہ کی پشتیبانی حاصل ہے، اسرائیل کے انٹیلیجنس دنیا کی ٹاپ کی انٹیلیجنس، اس کا جو نیٹ ورک ہے میزائل کنٹرول کا وہ دنیا کی بہترین ٹیکنالوجی، ان کے پاس سب کچھ موجود۔ لیکن حماس کی ابابیلوں نے جب 7 اکتوبر کو منظم طریقے سے اسرائیل پر حملہ کیا تو اسرائیل کو شکست فاش ہو گئی، اسرائیل کی فوج ہار گئی، اسرائیل کی ٹیکنالوجی ہار گئی، ان کی انٹیلیجنس ہار گئی، ان کے آئرن ڈوم ہار گئے، ان کو شکست ہو گئی۔ لیکن یہ شکست اس کی ہزیمت سے بچنے کے لیے انہوں نے حماس کے خلاف جب کارروائی کی تو ان کو منہ کی کھانی پڑی، ان کے ٹینک تباہ ہوتے رہے، زیرو ڈسٹنس سے القسام بریگیڈ کے مجاہد انہیں نشانہ بناتے رہے۔ وہ مزید شکست سے اسرائیل دوچار ہو رہا تھا، لیکن پھر اس نے سویلین پہ بمباری شروع کی، بچوں کو قتل کرنا شروع کیا، عورتوں کو قتل کرنا شروع کیا، اقوام متحدہ کے ورکرز کو مارا، صحافیوں کو ٹارگٹ کیا، مسجدوں پہ بمباری کی، ہسپتالوں کو تاراج کیا۔ اور یہ طاقت اس کو کس نے فراہم کی؟ امریکہ نے فراہم کی۔ یہ کس نے فراہم کی؟ بے غیرت مسلم حکمرانوں نے فراہم کی۔ اس لیے کہ اگر مسلم حکمران اور ان کی فوجیں غیرت کا مظاہرہ کرتی، حمیت کا مظاہرہ کرتی، ڈٹ کر کھڑے ہو جاتے، اسرائیل کو یہ واضح پیغام دیتے کہ سویلین آبادی کے اوپر ایک فرد کو بھی تم نشانہ بناؤ گے تو اسرائیل اور تل ابیب ہمارے نشانے پر ہوگا۔ اسرائیل کی جرأت نہیں تھی کہ وہ یہ کام کر سکے، لیکن یہ جو جرأت ہے اسے اور یہ جو ناپاک جسارت ہے یہ فراہم ہی مسلم حکمرانوں نے کی ہے۔ OIC اجلاس کرتی ہے، قرارداد پاس کرتی ہے، اور پھر اپنی حکومتیں اور بادشاہتیں بچانے میں یہ مسلم حکمران لگ جاتے ہیں۔ یہ امریکہ کو ناراض نہیں کر سکتے، یہ انسانوں کو جلتا دیکھتے رہتے ہیں، یہ مسجد اقصی پہ اور بیت المقدس میں صہیونیوں کے ناپاک قدم دیکھتے رہتے ہیں، لیکن ان کی دینی حمیت نہیں جاگتی، اور ان میں سے تو بہت سارے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے در پہ تھے۔ حماس نے اس سازش کو ناکام کیا ہے، حماس نے ایمان کو کامیاب دکھایا ہے، ٹیکنالوجی کو شکست دے دی ہے، اور حماس کی طاقت محض ایمان ہے، یکجہتی ہے، نظم و ضبط ہے، اور اللہ پر غیر متزلزل ایمان ہے۔ یہ کیسے حماس کے نوجوان ہیں؟ یہ لوگوں کو آپس میں فرقوں میں تقسیم نہیں کرتے، ان کے ہاں کوئی دیوبندی بریلوی نہیں ہوتا، ان کے ہاں کوئی شیعہ سنی نہیں ہوتا، ان کے ہاں کوئی سلفی مقلد غیر مقلد نہیں ہوتا۔ ایمان کی بنیاد پر، قرآن کی بنیاد پر سب کو ایک کرتے ہیں، نوجوانوں کے اندر جذبہ ایمان پیدا کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ کسی آبادی میں اگر حفاظ قرآن ہیں تو وہ حماس میں ہے، وہ غزہ میں ہے، جہاں بچے قرآن سے جڑ جاتے ہیں۔ ان سے زیادہ کوئی ذکر کرنے والا نہیں ہے، ان سے زیادہ کوئی روحانیت کا حامل نہیں ہے، لیکن ان کا ذکر، ان کا قرآن پڑھنا اور ان کی روحانیت انہیں جذبہ جہاد پر آمادہ کرتی ہے، شوق شہادت پر آمادہ کرتی ہے۔ وہ رہبانیت کا درس نہیں دیتے، وہ مسجدوں سے ممبروں سے جڑ کر بین الاقوامی سامراجی طاقتوں کے آگے ڈھیر نہیں ہوتے، وہ طاغوت کے آگے سجدہ ریز نہیں ہوتے، وہ قرآن کی پکار پر اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اس کے مصداق بنتے ہیں، اور مزاحمت انہوں نے اپنا شعار بنایا ہے۔ اس لیے ان کی طاقت
دنیاوی اعتبار سے کم ہے، لیکن ان کا ایمان ان کو اس پر آمادہ کرتا ہے کہ جتنے وسائل جمع کر سکتے ہو جمع کرو، وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جتنی طاقت جمع کر سکتے ہو کرو، اور پھر اللہ پر توکل کرو۔ اللہ پر توکل کیا، نظم و ضبط بنا۔ ہاں حماس وہ منظم جماعت ہے، وہ 1.5 اینٹ کی مسجدیں نہیں بناتے، وہ اپنی اپنی ڈفلی اپنا اپنا راگ نہیں الاپتے، وہ جڑ کر کام کرتے ہیں، وہ ایک تحریک بنتے ہیں، اور منظم طریقے سے اتنی زبردست تحریک ہے کہ وہ لوگوں کو کی خدمت بھی کرتے ہیں، سیاست بھی کرتے ہیں، جو دین کتابیں ہوتی ہے، روحانیت کا درس بھی دیتے ہیں، ذکر اور اذکار بھی کرتے ہیں، اور جہاد فی سبیل اللہ اور قتال فی سبیل اللہ بھی کرتے ہیں۔ اور ان کی یہ کامیابی ہے کہ اسرائیل شکست سے دوچار ہوا ہے۔ اس لیے ہم حماس کے نوجوانوں کو تبریک پیش کرتے ہیں، ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اسماعیل ہنیہ ہو یا سنوار ہوں یا خالد مشعل ہوں یا وہ سارے شہداء ہوں کہ جو ڈٹ کر کھڑے ہوئے اور جان آفری کے سپرد کر دی، وہ مائیں جو اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے دفناتی ہے، لیکن ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہے جس نے ہتھیار ڈالے ہو، جس نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہو، جس نے جہاد سے دوری اختیار کی ہو۔ 24 لاکھ لوگ صرف غزہ میں ہیں، کوئی ایک فرد بھی ایسا نہیں آ سکا جس نے کہا ہو کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کرتے ہیں اور ہم مزید نہیں لڑ سکتے۔ ہر شہادت ان کا جذبہ ایمان بڑھا دیتی ہے۔ یہ ہے ایمان، یہ ہے جذبہ جہاد، یہ ہے شوق شہادت۔ اور پھر لوگ امریکہ یہ کہتا ہے کہ حماس کو دہشت گرد قرار دو، خود قرار دیتا ہے۔ سب سے بڑا دہشت گرد مزاحمت کرنے والی طاقت کو دہشت گرد قرار دے رہا ہے۔ لوگ سن نہیں رہے ہیں، اس لیے کہ سچ بھی عیاں ہو گیا ہے اور امریکہ کا مکر اور جھوٹ بھی عیاں ہو گیا ہے۔ حماس تو ایک جمہوری جماعت ہے، اور جب الیکشن ہوا تو اس نے ویسٹ بینک میں، غزہ میں، فلسطین میں تاریخی کامیابی حاصل کی۔ اسرائیل اور امریکہ کو ہضم نہیں ہوا اور حکومت نہیں بننے دی، حکومت نہیں چلانے دی۔ یہی الجزائر میں کیا، یہی مصر میں کیا، یہی پوری دنیا میں کرتے ہو۔ وہ لوگ پسند ہیں کہ جنہیں لا کر بٹھا دو اور اپنی مرضی سے حکومتیں چلواؤ، لیکن جو جیت کر آئیں گے، جو لوگوں کے ساتھ مل کر کام کریں، خدمت کریں اور ان کے اندر جذبہ جہاد ہو، وہ مزاحمت کرتے ہوں، تو امریکہ کو وہ پسند نہیں ہے۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ حماس کو دہشت گرد قرار دو۔ لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں، امریکہ تو یہ کہتا ہے، یہ مسلم حکمرانوں کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ ہماری حکومت کو کیا ہو گیا ہے؟ پاکستان کی ہمیشہ سے ایک حیثیت رہی ہے۔ پاکستان ایک جغرافیہ کا نام نہیں ہے، پاکستان کسی خطہ زمین کا نام نہیں ہے۔ پاکستان تو ایک نظریے کا نام ہے، ایک عقیدے کا نام ہے، اور پاکستان کا تو فلسطین کے ساتھ جو تعلق ہے وہ بہت بڑا تعلق ہے۔ پاکستان بننے کی جب تحریک اس بر صغیر پاک و ہند میں چل رہی تھی تو آل انڈیا مسلم لیگ کا کوئی جلسہ، اس کا کوئی اجلاس ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جب وہ پاکستان کے حق میں قرارداد پاس نہ کرتے ہوں اور فلسطینیوں کے حق میں قرارداد پاس نہ کرتے ہوں۔ آل انڈیا مسلم لیگ نے اسرائیل کو ناجائز ریاست قرار دیا تھا، جس کا وجود ہونے جا رہا تھا 1917 میں۔ برطانیہ کے جو وزیر خارجہ بالفر نے ڈکلیریشن دیا تھا، مسلم لیگ، آل انڈیا مسلم لیگ نے اس کی مخالفت کی تھی۔ یہ ہماری مسلم لیگ نون پہ چے کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ حماس کی حمایت کیوں نہیں کرتے؟ یہ فلسطین کے لیے آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ یہ اسرائیل کی مذمت کیوں نہیں کرتے؟ قائد اعظم نے کہا تھا کہ اسرائیل مغرب کا ناجائز بچہ ہے، اس کو غیر قانونی قرار دیا تھا اور کہا تھا کہ پاکستان اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کرے گا۔ لیکن ہم نے تو وہ خبریں بھی سنی ہے کہ پچھلی حکومتوں میں فوج کے طاقتور ترین آدمی باجوہ صاحب کے حوالے سے بھی اگر یہ بات آتی ہے کہ انہوں نے کشمیر پہ سودے بازی کی اور اسرائیل کو تسلیم کرنے کی طرف جا رہے تھے، تو پاک فوج کا یہ کام ہے، ISPR کا یہ کام ہے، اس کی وضاحت کریں کہ پاکستان کبھی بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا۔ وضاحت نہیں آئے گی تو پھر شکوک و شبہات پیدا ہوں گے اور لوگ یہ سمجھیں گے کہ موجودہ فوجی رجیم بھی
اسرائیل کے حق میں ہے، بھارت کے حق میں ہے. اس لیے فوجی رجیم کو بھی سامنے آنا چاہیے اور حکومت کو بھی واضح کرنا چاہیے کہ اسرائیل زیرو ٹالرنس ہے. وہ کبھی بھی اس کو تسلیم نہیں کریں گے. تسلیم کریں گے تو صرف اور صرف فلسطینی ریاست کو تسلیم کریں گے اور فرام دا ریور ٹو دا سی کریں گے. پوری کی پوری فلسطینی ریاست وہ ہماری ریاست ہے.